بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان منزل بہ منزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ یہ سیریل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس پاکستان منزل بہ منزل کا 81واں ہوا یعنی 81 ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کی جا رہا ہے۔ سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ یہ ایپیسوڈ آپ خود واچ کریں، خود اس کو سبسکرائب کریں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں اور اس پہ کمنٹس مجھے پاس کریں۔ میرا ای میل ایڈریس fayazmubin@gmail.com ہے، اور اس کا غرض و غائز یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا جو پیغام ہے وہ گھر گھر اور محلے محلے تک پہنچایا جا سکے۔ اس 81ویں ایپیسوڈ میں پاکستان کے وہ واقعات پیش کیے جا رہے ہیں جو اکتوبر 1953 میں پیش آئے تھے، اور جو اس کو بحیثیت امپورٹنس جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں۔ اس کا سب سے اہم واقعہ اکتوبر 1953 کا یہ ہے کہ دستور ساز اسمبلی کے رکن اور سابق وزیر صنعت چودھری نذیر احمد نے اسمبلی میں تجویز پیش کی کہ پاکستان کے نئے آئین میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک آزاد جمہوری اسلامی اور فلاحی مملکت ہے جہاں شہری آزادی کی مکمل ضمانت ہے، اس لیے اس مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے۔ چنانچہ 23 اکتوبر 1953 کو مسلم لیگ کی اسمبلی پارٹی نے اس تجویز کی تائید کی، اور 2 نومبر 1953 کو دستور ساز اسمبلی نے اس تجویز کو منظور کرنے کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا۔ یہاں اس موقع پر یہ بات قابل ذکر رہے کہ 1962 میں جب مارشل لا نافذ ہوا اور پھر فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کی حکومت ہوئی، تو اس نے اپنا ایک نیا فیبریکیٹڈ اور مینیپولیٹڈ کانسٹیٹیوشن اس قوم کے اوپر تھوپ دیا، جس میں اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان سے بدل کر کے اس نے خالص صرف جمہوریہ پاکستان رکھا۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، اور اس سے اس کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس رخ پہ اس ملک کو لے جانا چاہتا تھا۔ جس ملک کا قیام ہی اسلامی نیشنلزم پہ ہو، جس کا کوئی اور وجہ نہیں ہے اس ملک کی قیام کی کہ اس میں اسلامک نیشنلزم کی جیسی ملک قائم ہے۔ انہیں 5 صوبے اور 6 صوبے تو پہلے بھی تھے، تو پھر کیا حرج تھا، پھر کیا تکلیف تھی اتنے ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں کی قربانی دینے کی۔ اس لیے یہ پاکستان کا جو وجود ہے وہ اسلام سے وابستہ ہے، اور اسلامی قومیت سے ہی ہم زندہ ہیں۔ 12 اکتوبر 1953 کو مسلم لیگ کونسل نے وزیر اعظم پاکستان محمد علی بگرا کو صدر منتخب کیا۔ مسلم لیگ کی روایت کے برخلاف وہ بلا مقابلہ منتخب نہ ہو سکی۔ ان کا مقابلہ قاضی محمد عیسیٰ نے کیا تھا، جبکہ محمد علی بگرا کو 258 ووٹ ملے تھے، اور ان کو قاضی محمد عیسیٰ کو صرف 36 ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ محمد علی بگرا قیام پاکستان کے بعد پاکستان مسلم لیگ کی صدارت پر فائز ہونے والی چوتھی شخصیت تھے۔ ان سے پہلے اس عہدے پر چودھری خلیق الزماں، قائد ملت لیاقت علی خان اور خواجہ ناظم الدین فائز رہے تھے، جو تمام کے تمام بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے۔ 4 اکتوبر 1953 کو پاکستان نے بھارت کی درخواست مشرقی پاکستان اور بھارت کے درمیان پاسپورٹ اور ویزا ختم کرنے کا جو انہوں نے درخواست کی تھی، جو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، اس پاکستان نے انکار کر دیا۔ پاکستان نے کہا بالکل واضح طور پر کہا کہ پاکستان اور بھارت 2 آزاد ملک ہیں اور ان کے سورن کنٹریز ہیں، اس لیے مشرقی پاکستان کی سرحد کراس کرنے کے لیے بھارتی شہریوں کو پاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت پڑے گی۔ 6 اکتوبر 1953 کو قائد اعظم کے اسکول کا وہ رجسٹر جس میں قائد اعظم کے کوائف اور ان کے دستخط موجود تھے، پاکستان کے قومی عجائب گھر میں رکھ دی گئی۔ یہ جو رجسٹر تھا پہلے وزیر مینشن میں تھا، وہاں سے اس کو پاکستان کے قومی عجائب گھر میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ 10 اکتوبر 1953 کو پاکستان کی مرکزی حکومت نے اعلان کیا کہ قائد ملت لیاقت علی خان کی برسی پر عام تعطیل ہوگی۔ یہ ایک بڑا اچھا موقع وہ تھا یعنی فیصلہ، اور اس پہ خاصے دن تک یہ بڑا پرسر رہا۔ 14 اکتوبر 1953 کو بھارتی کشمیر کے سیاسی رہنماؤں نے کشمیر لبریشن فرنٹ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، ایک جماعت قائم کی، جس کے چیئرمین سردار محمد ابراہیم منتخب ہوئے، اور انہیں منتخب ہونے کے بعد واضح طور پر اعلان کیا کہ کشمیر از پاکستان اینڈ پاکستان از کشمیر۔ یہ نعرہ قائد ملت لیاقت علی خان نے انہیں کوائن کیا تھا۔
انہوں نے یہ اس کو اپلوڈ کیا تھا اور یہ بہت پاپولر ہوا تھا کہ پاکستان کشمیر ہے اور کشمیر پاکستان ہے۔ 19 اکتوبر 1953 کو غلام علی طالبپور مسلم لیگ کے نائب صدر اور چودھری فضل الہی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ 22 اکتوبر 1953 کو بیگم رانا لیاقت علی خان نے مطالبہ کیا کہ ملک کے تمام قانون ساز اداروں میں خواتین کے لیے نشستیں محفوظ کی جائیں، جس پر غور کیا گیا اور بعد میں بھی وہ نافذ العمل ہوا۔ 23 اکتوبر 1953 کو محترمہ فاطمہ جناح نے ڈرک روڈ کراچی پر ایک نئی بستی کا سنگ بنیاد رکھا، جو کہ غریب لوگوں کے لیے اور درمیانی ملازمت کے لوگوں کے لیے اور درمیانی آمدنی کے لوگوں کے لیے تھی۔ اس کا نام ڈرک کالونی تھا۔ اس میں ایک حافظ آباد بھی تھا، جو کہ جہاں لوگ 80 گز کے کوارٹروں میں رہتے تھے۔ 27 اکتوبر 1953 کو پاکستانی پارلیمنٹ دستور ساز اسمبلی نے آئین کا دیباچہ، جس میں قرارداد مقاصد شامل تھی، وہ منظور کر لیا۔ یہ بڑا ایک سنگ میل تھا، جو کہ پہلا قدم اٹھایا گیا پاکستان کے آئین بنانے کے سلسلے میں۔ 28 اکتوبر 1953 کو مرکزی وزیر داخلہ مشتاق گوربانی نے کراچی اور بلوچستان کو صوبائی درجہ دینے کا اعلان کیا۔ 28 اکتوبر 1953 کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں عورتوں کے لیے 16 نشستیں مخصوص کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ فیصلہ جو یہ کیا گیا تھا، یہ بیگم رانا لیاقت علی خان کے مطالبے پر کیا گیا تھا کہ وہ ان کی خواہش تھی، ان کی آرزو تھی، ان کی ریکویسٹ تھی کہ پاکستان کی مقننہ یعنی لیجسلیٹو اسمبلی میں عورتوں کے لیے بھی نشستیں مخصوص کی جائیں۔ 21 اکتوبر 1953 کو مشہور سیاستدان رحیم بخش سومرو سندھ کی کابینہ میں شامل ہو گئے۔ 5 اکتوبر 1953 کو وزیر اعظم محمد علی بگرا نے آئینی تنازعات کے لیے حل کے لیے اپنا مشہور فارمولہ، جس کو محمد علی بگرا فارمولہ کے نام سے مشہور ہوا، اس کو پیش کیا انہوں نے اسمبلی میں، اور دستور ساز اسمبلی کی مسلم لیگ پارٹی نے اس کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ یہ بہت شاندار عمل تھا، اور اگر جمہوری پروسیس کے ذریعے یہ آئین نافذ ہو جاتا تو کبھی بھی پاکستان کے حالات نہیں پیدا ہوئے جو کہ ایوب خان نے اور یحییٰ خان نے کریٹ کیے تھے پاکستان کے لیے اور مشکل صورتحال پر کریٹ کی تھی۔ 16 اکتوبر 1953 کو پاکستان کا مشہور ڈرامہ لال قلعے سے لالو کھیت جو ہے وہ انجمن ترقی اردو کے قیام کی گولڈن جوبلی کی تقریبات کے سلسلے میں کے موقع پر مشہور ڈرامہ یہ لال قلعے سے لالو کھیت جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا اور کنڈکٹ کیا گیا اور اس کو پیش کیا گیا۔ یہ ڈرامہ خواجہ معین الدین نے تحریر کیا تھا اور اس کی ہدایت انہوں نے دی تھی، جبکہ معاون ہدایت کار سید اکبر حسینی تھے۔ یہ ڈرامہ متعدد اسٹیج ہوا اور کراچی کے علاوہ کئی دیگر شہروں میں اس کی نمائش ہوئی۔ یہ بڑا اچھا ڈرامہ تھا، بڑا ایک تعمیری ڈرامہ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے خواجہ معین الدین صاحب نے بہت اچھے ڈرامے بھی لکھے، جس میں مرزا غالب بندر روڈ پر بھی ایک بڑا اچھا ڈرامہ تھا جو کہ بعد میں بھی پیش کیا گیا ہے۔ یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے اکتوبر 1953 کے پیش کیے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کے عوام کو اور خواص کو اور بوڑھوں کو اور بچوں کو اور جوانوں کو یہ پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان میں یگانگت اور محبت عطا فرمائے، پاکستان کو ایک عظیم الشان اور ایک باعزت ملک بنائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اسی کے ساتھ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔